ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ کا صحیح استعمال، ووٹ ایک شرعی حق ہے۔ یہ معاشرے میں آپ سنتے آئے ہیں اور 70 سال سے تقریباً آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ووٹ دیں ووٹ دیں، لیکن آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ ووٹ اگر امانت ہے تو امانت کس کے حوالے کریں؟ ہم لوگ پیسوں کی خاطر، گلی نالوں کی خاطر، کھمبوں کی خاطر اپنی امانت اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جو اسلام کے مخالف کام کرتا ہے۔ فقط یہ امانت صرف سپرد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس امانت کو اس بندے کے حوالے کیا جائے جو اس کا اہل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہ کہ نااہل کے حوالے کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی امانتیں ان کے حوالے کریں گے جو اس کے اہل نہیں۔ بس جب یہ کام شروع ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی کہ ووٹ جب اگر آپ اسے امانت سمجھتے ہیں، اسے شرعی فریضہ سمجھتے ہیں، اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اپنا حق اس کو دیں جو اس کا اہل بھی ہو۔ اگر آپ کا ووٹ دین اسلام کی حقانیت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو ہر سہولیات، ہر فیسلٹیز آپ کو مہیا کرتا ہے، چاہے وہ زندگی کا نظام ہو، تعلیم کا نظام ہو، صحت کا نظام ہو، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور بہتر سے بہتر رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر آپ دین کو تخت پر لانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دین اسلام جب تخت پر ہوگا تو رزق کی فراوانیاں ہوں گی، پھر آپ کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا، دیگر ممالک سے آپ کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ملک میں بھی ایسے خزانے نکال دے گا جو آپ کے لیے کافی ہوں گے، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوں گے، بلکہ آپ ایسے ماحول میں آ جائیں گے کہ آپ دیگر ممالک جو ہوں گے آپ ان کو قرضہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں آتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تورات کا نظام، انجیل کا نظام اگر نافذ کرتے تو زمین اور آسمان ان کے لیے اپنے خزانے کھول دیتے۔ یہ تورات اور انجیل کی بات ہے۔ اگر قرآن کا نظام نافذ ہو جائے تو پھر اس کے خزانوں کا کیا کمال ہوگا، پھر فراوانی رزق کتنی ہوگی، یہ آپ خود حساب لگا دیں۔ جو اسلام کے لیے ذرا سی بھی محنت کرتا ہے نا، اللہ اسے پورا اجر دیتا ہے۔ اگر آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اسے امانت سمجھ کر، اسے شرعی فریضہ سمجھ کے ووٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ کو اس کا یا تو اجر ملنا ہے۔ اجر کس لیے ملے گا، کس طرح ملے گا؟ اگر آپ وہ ووٹ، وہ امانت کسی حقدار کے حوالے کر کے آئیں، کسی نااہل شخص، کسی بدکردار، شراب پینے والا، حرام خور کے حوالے کریں گے تو پھر آپ کل قیامت کے دن مجرم بھی ہوں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنی امانت اس کے حوالے کیوں کی۔ اس لیے جب بھی موقع ملے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ دین اسلام کی حقانیت کے لیے، دین اسلام کو تخت پر لانے کے لیے آپ دین اسلام کو ووٹ دیں، دین اسلام کی مدد کریں۔ آپ دین اسلام کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالے مبارک سے بال کو ہٹایا تھا تو کملی والے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، اللہم جملہ، اے اللہ عمر بن اخطب کو خوبصورت بنا دے۔ یہ دعاؤں کا، برکتوں کا نزول آپ پر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دین اسلام کی حقانیت کے لیے، دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کو تخت پر لانے کے لیے اگر آپ محنت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دین کے لیے محنت کرتا ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ دین کے لیے جو نکالا گیا گھوڑا ہے، کل قیامت کے دن اس گھوڑے کا پیشاب بھی تولا جائے گا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو اگر آپ دین کے لیے اپنا محنت، اپنا کام، وقت نکالتے ہیں، اپنا ووٹ اہل کے حوالے کرتے ہیں، اس شخص کے حوالے کرتے ہیں جو کل دین کو تخت پر لائے گا۔ یہود و نصارہ دن رات سر جوڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو تخت پر لانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو واقعتاً ہی جن کا ماضی بھی خوبصورت ہو اور جن کا مستقبل بھی خوبصورت ہو، جن کی خلوت بھی خوبصورت ہو، جن کی جلوت بھی خوبصورت ہو۔ یہ نہ ہو کہ جلوت میں نعرے لگائیں کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور خلوت میں جا کے شراب پئیں، خلوت میں جا کے زنا کریں، حرام خوری کریں۔ تو یہ کام اگر کریں گے، ان لوگوں کو ووٹ دیں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر ووٹ دے رہے ہیں نا تو کوئی پارٹی والا آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
کل کس طرح آپ قیامت کے دن کس طرح آقا علیہ السلام کا سامنا کرو گے کہ اسلام کے بکھیرے کیے گئے، اسلام کو تباہ و برباد کیا گیا، اسلام غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہا پاکستان میں، اور آپ اپنی عیاشیوں میں مگن رہے، آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ذرا سی بھی محنت نہ کر سکے، ایک ووٹ تھا وہ بھی نہ دے سکے۔ یقین مانو اگر آپ دین اسلام کو سربلند کرو گے، دین اسلام کو تخت پر لاؤ گے تو آپ کا پٹرول بھی سستا ہوگا، آپ کو چینی بھی آسانی سے ملے گی، آٹا بھی ملے گا، ہر چیز آسانی سے ملیں گی اور سستی ملیں گی، کیونکہ دین اسلام کا نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس ملک میں نظام فاروقی چاہیے۔ نظام فاروقی سے مراد حضرت فاروق اعظم نے جو دین اسلام کا نظام نافذ کیا تھا، جس طرح قرآن کے احکامات کو نافذ کیا تھا، اس طرح نافذ کریں گے تو 7 صوبوں سے زکوٰۃ پلٹ کر واپس آ جائے گی۔ یعنی اس ملک میں فراوانی رزق اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو لوگوں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ آپ دیگر ممالک میں قرضہ بھی دیں گے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اپنی امانت ایک اہل کے حق حوالے کرنی چاہیے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ نظام عدالت جب قائم ہوگا، جب اسلام تخت پر آئے گا، تو ایک خوبصورت واقعہ نوٹ فرما لیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام پھیلنے لگا، تو جب کیسر و کسریٰ فتح ہوئے تو کیسرا کا قاصد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا۔ اس نے خیال کیا ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کا رہنما ہے، امیر المؤمنین ہے، وزیر اعظم ہے، تو ایک بلند و عالی مقام، بلند و عالی محل میں رہ رہا ہوگا، سونے کا تخت ہوگا، ارد گرد اس کے غلام ہوں گے، تو یہ اس نے خیالات کیے ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آج کا حکمران کیا کر رہا ہے، آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس طرح اسلام کی زندگی گزارتا ہے یا نہیں گزارتا۔ آپ یہ اس بات نوٹ کر کے رکھنا، کیا وہ یہ پیسہ اپنے بچوں میں استعمال کرتا ہے یا آپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سے جب وہ ملنے کے لیے آیا تو اس نے جو خیالات طرح طرح کے ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ بلند عالی مقام ہوں گے، محلات ہوں گے بڑے بڑے، وہاں غلام ہوں گے اور شاندار ممبر ہوں گے، سونے کے ممبر ہوں گے، ارد گرد غلام موجود ہوں گے۔ تو جب وہ مدینے میں آیا نا، تو جب مسلمانوں نے اس کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق کے پاس لانا چاہا، جب حضرت عمر فاروق کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ عمر ہے کہ جس نے کیسر و کسریٰ کے تخت کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے اتنی بڑی سلطنتوں کو گرا کے رکھ دیا؟ تو فرمایا کہ یہی عمر ہے۔ تو جب حکمران ایسے ہوں گے نا تو رعایا بھی اچھی گزرے گی، تو لوگ اچھا سلوک کریں گے، لوگ مدد کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ واقعی دین تخت پر آ گیا۔ دین جب تخت پر آئے گا تو آپ کو نظام عدالت بھی ملے گی، آپ کو لاقانونیت ختم ہو جائے گی ملک سے، آپ کو اسلام ملے گا، آپ کو ہر چیز معیشت آپ کی بہتر ہو جائے گی، آپ تنگی سے نکل کر خوشحالی میں آ جائیں گے۔